فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کا سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، کہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شان والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، قادر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو، اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، کہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور یقینی طور پہ وہی کامیاب ہے، اسی نے فلاح پائی. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرمائے کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کامیاب ہے ہی وہی، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آپ کے احکامات و فرمودات پر عمل کرتے ہوئے گزارا. اور اسی حوالے سے اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں میں مبارک دیتا ہوں دوستوں کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل میلاد پاک کو سجایا. خوبصورت بیانات آپ نے سنے، انتہائی خوبصورت باتیں سنی آپ نے. اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے عتیق صاحب نے فرمایا، ذریعہ ہے رب کا ایک قرب کو حاصل کرنے کا. اور راسل صاحب گفتگو فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام، ہمارے آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی ہمیں کس انداز کو اختیار فرمانے کا حکم دیا. اور سارا دار و مدار اسی میں ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں، کیونکہ جب ہم نفس کا شکار ہوتے ہیں رسوائی کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، سکون بھی جاتا رہتا ہے، پیس آف مائنڈ ہمارے قریب سے نہیں گزرتے. کیسے گزر سکتے جب ہم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری رضا حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ موجود ہے. آپ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ علیہ السلام کے احکامات و فرمودات کو دیکھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اپنی عرفہ والا لمحات جو ہمارے سامنے ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کے خوبصورت اس زمانے مبارک کا، ہر زمانہ آپ کا ہی ہے، اول بھی آپ کا، آخر بھی آپ کا، سب آپ کا ہی ہے. لیکن وہ جس میں آپ علیہ السلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس آپ دیکھتے رہو، کہ جیسے یہ کرے تم اس کو اپناتے چلے جاؤ، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا چلا جاؤں. اب اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں
اپنے احوال کو دیکھیں تو ہمارے دلوں میں کس قدر تنگی ہے، کس قدر سخت ہے ہمارے دل. ہم کہاں سے کہ ہم یہ جو عبادات کرتے ہیں، نمازیں، روزے، کیا اس سے ہمارا یہ دل جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی فرق پڑتا ہے یا ویسے کا ویسا سخت ہی ہے؟ اسی کوئی حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی تو تشریف آوری اس جان کے ساتھ ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جیسے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ابھی وہ واقعہ بیان کیا، بچے کو یاد ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا. اب ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ بات ہے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ کوئی گندگی بکھیر جائے کچھ، ہمیں تو کہیں سے کوئی خبر مل جائے صحیح کہ فلاں نے آپ کے لیے یہ بات کی. آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیے، اپنے معاملات کو دیکھیے. کیا آپ کے دل اس طرح نہیں سکڑتا کہ آپ کسی بھی صورت اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں گے؟ قطعی نہیں. دعوے بڑے لوگ ورزی کرتے رہے، یہ نہیں ہے. عبادات لے کے کدھر جاتی ہیں؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع رسول مخدوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذریعہ میری رضا حاصل کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمیں اس طرف لے جاتی ہی نہیں. وہ تو کسی اور پر لے کے جاتی ہے، کسی اور رنگ میں رکھتی ہے. بے شمار بھرے پڑے ہیں، ہم سب کو یاد ہے. کون ایسا سے یاد نہیں کہ کیا کیا کفار نے، کس انداز سے طائف کا کیا معاملہ تھا. تو مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ راستہ اختیار کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس راہ کو چلنا ہے، گلیے بھی بنا لیے. وہ تو اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو، کسی کو تکلیف تو کرنا پتا ہے میں کہا نا اللہ والا دیکھو میرے ساتھ اس نے یہ بات کی تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ حقیقت میں ایسا نہیں. سارا تو دل اس پہ کھلتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچ جائے، کسی کو تکلیف ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ جس سے میں اور آپ منسلک ہے، تصوف کا سلسلہ، طریقت کا سلسلہ، یہ روحانیت روحانی معاملہ، یہ روحانی معاملہ تو ادھر تو رائی برابر میں نقطہ بھی لگ جائے نا کسی جگہ سے تکبر کا، غرور کا، کسی کو کے بارے میں برا چاہنے کا، تو وہ نقطہ اسے اٹھاتا ہے اوپر سے لے کے اور زمین کے اندر، اوپر نہیں پھینکتا، زمین کے اندر دفن کر ڈالتا. روحانی طور پہ آگے بڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری نگاہ ادھر ہی ہو. کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورتی سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ذرا عمل کر کے تو دیکھ، تو میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع اختیار کر کے دیکھ، تو آپ کا ہو میں تیرا ہو جاؤں. میں تجھے اپنے اس کرم سے نوازوں گا کہ میں کہتا رہوں گا کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ عقیدت، آپ کے ساتھ تعلق تو ہمیں لے کے اس طرف جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا چھوڑیں گا کہ جس جو لمحہ اس انداز سے گزر جائے کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع غالب نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے اعلیٰ فرمودات و احکامات سے وہ ہٹ ہو. اسے اپنانا ہمارا کام ہے. جب ہم اسے اپناتے ہیں، اور ہمارا دین بڑا خوبصورت دین ہے، ہمارا بہت ہی عرفہ والا دین ہے. یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس دین کے ساتھ جو ہے سلامتی کا دین جو ہمیں سکھاتے ہوئے ایک چیز نظر آتا ہے کہ تم صلہ رحمی اختیار کرو، تمہارے ساتھ کوئی تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، تمہیں کوئی تکلیف دے تم اس کے لیے سکھ کا باعث بنو. اسی میں تو بڑائی ہے نا. ہم تو اسی میں رکھتے ہیں کہ کوئی میری طرف بڑا دو ہاتھ کھول کے آ رہے ہو اور کیا چہرہ زیادہ کچھ جمعیہ ہی نہیں، انسانوں بڑا اچھا لگے. حالانکہ وہ تو نفس کو مار کو پھولانا ہے، جو کس چیز کا ذریعہ بنتا ہے تباہی کا. ہمیں یقینی طور پہ زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے. میرے پیر و مرشد قبلہ عالم لاثانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے اس کا، اور سارے گرد و نواح میں لوگ خوش ہوتے ہیں عزیز و اقارب کہ ہمارے گھر نیا مہمان آ گیا. وہ رو رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر آ گیا. آپ فرماتے ہیں اکثر کہ جب دنیا سے جاؤ، دنیا میں اس انداز سے زندگی گزارو
کہ جب دنیا سے جاؤ تم خوش ہو اور گرد و نواح میں سارے رو رہے ہو کہ کیسا بندہ چلا گیا، کیسا رحم دل تھا، کیسا لوگوں کے کام آنے والا تھا، کس طرح لوگوں کے دکھ میں ان کے پاس پہنچ جاتا تھا، ان کے لیے راحت کا سامان بنتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی سب کچھ ہے۔ ہم دعوے بہت کرتے ہیں، ہم ظاہر اپنا بنا بھی لیتے ہیں، لیکن دیکھنا ادھر اندر چاہیے کہ یہ کیسا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا بڑا واضح فرمان مبارک ہے کہ تمہارے جسم میں ایک چیز ہے، ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جو ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ غلاموں نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، کرم فرمائیے، ہمیں بتائیے وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ دل کے اندر بغض رکھنا، دل کے اندر تنگی رکھنا، یہ خیال کرنا کہ کسی کو تکلیف، سوچنا بھی جو ہے وہ بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ کسی کو تکلیف دینا تو بڑی دور کی بات ہے، جب بندہ ایسا سوچتا بھی ہے تو اس کے معاملات ٹھیک نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا پڑھا سب نے کہ جب وہ سب نے کیا کیا تھا طائف کے موقع، طائف میں کیا معاملات تھے، اور ادھر تو خود جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، حکم کیا دیا کہ ان کے آگے عرض کرنی ہے، خود کچھ نہیں کرنا، ان سے پوچھو، ان کے آگے عرض کرو کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم پہاڑوں کو گلا ڈالیں یا اوپر لے جا کے پٹخ دیں، ان میں سے کوئی باقی نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کی تباہی کے لیے نہیں، ان کی بھلائی کے لیے آیا۔ تو یہ اس کو کیا، اس چیز کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کسی چیز میں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میں، آپ کو پتہ ہے کہ دین میں بڑائی اس چیز کی ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کوئی اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا واضح طور پہ فرمان مبارک موجود ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر اپنے دل کو کھلا رکھا، دل میں تنگی نہ کی، بدلے کے بارے میں نہ سوچا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو دنیا میں بھی کھول دے گا اور آخرت میں بھی اس کو بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے 3 معاملات کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور وہ اس زیادتی کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس کا دل میں یہ خیال ہے کہ میں اسے اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں، میرا رب اس کو پسند فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کے بارے میں آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی پہ کو تکلیف دینے لگے، کسی کے بارے میں اس کے دل میں کوئی ایسا خیال ہے تو آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں، شیطان وار کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کے وار سے بچ جائے، اور اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے آقا علیہ السلام اور میرا رب اس کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا بدلہ اللہ اسے یوں دے گا کہ جنت کے کنارے پہ اس کو محل عطا فرما دے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور وہ اس زیادتی کو لینے کے بعد کسی نے کہا کہ خلاف رس ہے یا کوئی ایسی ویسی بات کر دی، آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص اسے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر معاف فرما دے، اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن اے میرے قریب رب تو اسے ہدایت دے، میں اس کے لیے برا نہیں سوچتا، تو اس کے اوپر کرم فرما۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کے کنارے کے اوپر محل عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر کوئی شخص دنیا میں زندگی گزارے اسی طرح کہ کسی بھی لمحے اس کا دل کبھی بھی کسی سے میلا نہ ہو، وہ ہر ایک کے لیے بھلا چاہتا رہے، ہر ایک کے وقت ہر وقت اس کے دل میں ایک ہی چیز ہو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کریم سب کے اوپر کرم فرمائے، سب کو احسانوں سے نوازے، سب کو رحمتوں سے نوازے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ ادھر اس حدیث مبارک میں آپ نے دیکھا یہ بے شمار حدیث مبارک اتباع کے حوالے سے دیکھیے، یقینی طور پہ ہمیں اتباع اس طرف لے کے جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ کو مضبوطی سے تھامیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے ایک اچھا ترین انسان دیکھنا چاہتے ہیں، بڑا رحم دل انسان، بہت دوسروں کے کام آنے والا انسان، اور اسی کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اسی کے بدلے میں جس جگہ فرمایا یہی فرمایا کہ اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے سے خوش ہوگا اور تمہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہمیں اتنا شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں۔ ہمارا دین امن کا دین ہے، ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، ہمارا دین انتہائی خوبصورت دین ہے، انتہائی خوبصورت دین ہے اور انتہائی خوبصورت دین ہے۔ یہ ہمیں ایک ہی چیز سکھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو دوسرے کو کے لیے صلہ رحمی اختیار کر، دوسرے کے کام آ، اللہ تیرے اوپر کرم فرمائے گا، تیرے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے صوفیاں درویشاں ساریاں کی اپنے کرم دے نال نوازے تے ساریاں دے دل جڑے نا انہاں کی کھولے۔ ڈاڈے جھگڑے ہوندے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ مشن لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ان کو اپنے اندر ہمیں اپنے اندر بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار مت کہہ وہ بات جو خود نہیں کرتا۔ اگر اس کو دیکھا جائے پہلے بندہ ادھر دیکھے، ادھر اگر نظر آئے کہ واقعی پھر آگے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو ویسا بنا ڈالے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں زندہ رکھے تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور پختہ محبت میں، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا بندہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، شہید صاحب، یہ ایک دن اپنے کسی کام سے جا رہے تھے، گاڑی تھی، میاں بیوی کھڑے تھے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں تھا، کرسچن تھے یا جو تھے کیا پتہ کہ کون تھے، انہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ یہ کہیں کام پہ جا رہے تھے، روک لی گاڑی ادھر، روکنے کے بعد ان کے گاڑی کو دیکھا، کوئی پرزہ لانا تھا، چلے گئے پرزہ لے کے آئے، ساری دیہڑی اس نے نہ لا دیتی، اور وہ جب ادھر سے گئے ہوں گے کوئی گمان کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایمبیسڈر تھے، یہ سفیر تھے، کس کے؟ ہمارے دین پاک کے۔ کتنا رب راضی ہوا ہوگا، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ہوں گے، اور وہ جو دو میاں بیوی تھے کسی بھی جگہ جا کے جب انہوں نے بات کی ہوگی، کوئی ان کے آگے بات کرے گا کہ مسلمان ایسا ویسا، تو وہ کہیں گے تمہارا تجربہ ہوگا، ہمارا تو ذاتی تجربہ ہے کہ مسلمان تو کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے۔ اللہ 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 Allah